بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان 7 اعمال سے دعا قبول ہوتی ہے۔ وہ 7 اعمال کون کون سے ہیں؟ مکمل واقعہ سنیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو چلیے واقعہ شروع کرتے ہیں۔ قرآن اور حدیث کے حوالے سے 7 باتیں ذکر کریں گے جن سے دعا قبول ہوگی۔ جب بچہ پریشان ہوتا ہے تو ماں باپ کی طرف سے دوڑتا ہے، لیکن ایک بندہ پریشان ہوتا ہے اور ٹوٹ چکا ہوتا ہے تو وہ اپنے رب کی طرف دوڑتا ہے۔ اب بندہ لاکھ گنہگار ہو، 72 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا رب اسے اپنی رحمت سے دامن میں سمیٹ لیتا ہے۔ ہاں دوستوں، دعا یعنی اللہ کو پکارنا ایک عبادت ہے، اور انسان کو خوشی ہو یا غم ہو، ہر حال میں سہارا لینے والی۔ ایسے میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کیسے دعا کریں، اور جو چیزیں دعا کو قبول کروانے میں اثردار ہوتی ہیں۔ نمبر 1، محاسنین یعنی نیک کام کرنے والوں میں شامل ہونا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف میں فرمایا ہے کہ اس سے خوف اور امید کے ساتھ دعا کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ کی رحمت کے قریب ہے۔ محاسنین کا مطلب ہے وہ لوگ جو اللہ کے حکم کا پالن کرتے ہیں اور بتائے ہوئے طریقے پر چلتے ہیں۔ نمبر 2، نفلی عبادت کرتے رہنا۔ امام بخاری نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے میرے کسی دوست سے دشمنی کی تو میری طرف سے اس کے خلاف اعلان جنگ ہے، اور میرا بندہ میرے طے کیے ہوئے فرائض سے زیادہ کسی چیز سے میرے قریب نہیں ہوتا، اور میرا بندہ نفلی عبادت کے ذریعے میرے قریب رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرتا رہتا ہوں، اور جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو اس کا کان بن جاتا ہوں جسے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جسے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اور اگر وہ مجھ سے سوال کرے گا تو میں اسے ضرور دوں گا، اگر وہ مجھ سے پناہ طلب کرے تو یقیناً میں اسے ضرور پناہ دوں گا۔ نمبر 3، خوشحالی میں دعا زیادہ کرنا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو یہ پسند کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے سختیوں اور پریشانیوں میں اس کی دعا قبول کرتے رہیں تو اسے چاہیے خوشحالی میں زیادہ دعا کرے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم پر مصیبت آتی ہے تب اللہ کے حضور پیش ہو کر دعا کرتے ہیں، جبکہ ہم پر کوئی مصیبت نہ ہو تب بھی دعا کرنی چاہیے، اس سے دعا مصیبت کے وقت جلد قبول ہوتی ہے۔ نمبر 4، ہر دعا سے پہلے کوئی نیک کام کرنا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ کوئی گناہ کرے، پھر وضو کرتا ہے، پھر وہ 2 رکعت پڑھتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی طلب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیتے ہیں۔ نمبر 5، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ تمہارے پاس یمن کے لوگوں میں سے قبیلہ کرن میں سے ایک شخص عبیس بن عامر آئے گا، اس کی والدہ ہے جس سے ساتھ وہ حسن سلوک کرتا ہے، اگر وہ اللہ تعالیٰ پر قسم کھائے تو اللہ تعالیٰ اس کو پورا فرما دیتے ہیں، اگر تمہارے لیے اس سے دعا کروانا ممکن ہو تو ضرور کروانا۔ نمبر 6، اللہ کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان رکھنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسا میرا بندہ میرے بارے میں گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی اعمال کرتا ہوں، اور جب وہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ نمبر 7، دعا سے پہلے حمد اور درود شریف پڑھنا۔ امام ترمذی نے حضرت فضالہ بن عبید سے روایت نقل کرتے ہوئے انہوں نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے کہ ایک شخص آیا اور اس نے نماز پڑھی اور کہنے لگا، اللہم اغفر لی برحمنی، اے اللہ مجھے معاف فرما دیجئے اور مجھ پر رحم فرمائیے۔ ایسے ہی سچے قصوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔